نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحكم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور حضرت نے جو تقریر کی، میرا جو عنوان تھا تقریر کا، سب سے زیادہ پسندیدہ عنوان میں سے یہ عنوان ہے والدین کی عظمت. آپ یہ سمجھ لیں، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 70 ولی دعا ایک طرف کریں اور والدین ایک طرف کریں تب بھی وہ مقابلہ نہ کر پائیں گے. یہاں عام مومن کی بات نہیں ہو رہی، ولی کی بات ہو رہی. یہ مرتبہ ہے والدین کا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. میں نے اسی لیے اس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب جائیں اور مسجد میں صرف سجدے کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی والدین کی خدمت کریں، یہ بھی عبادت ہے. حقوق العباد نبھائیں، یہ بھی عبادت ہے نا. تو والدین کی عظمت، اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ جان مال سب آپ پر قربان، میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، میں ان کے لیے بہت احسان ثواب کرتا ہوں، بے پناہ احسان ثواب کرتا ہوں، اور آپ کچھ اور بتائیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، جب تم پیدا ہوئے تھے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تیری ماں کے 3 درد اٹھے تھے. اس 3 درد میں سے جو پہلا درد تھا ابھی اس کا بھی سوا حصہ تو نے ادا نہ کیا ہے. جاؤ اپنی والدہ کے لیے احسان ثواب اور کرو اور پڑھو. یہ ہے عظمت، سمجھ رہے ہیں والدین کی. اس لیے آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے والدین حیات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا عام ہے، وہ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے سنا ضرور ہوگا کسی علماء کرام سے، ہے نا. اللہ نے فرما دیا تھا اے موسیٰ ٹھہر جا کوہ طور پر، اب تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہ رہا، اب سنبھل کر آنا. یہ بارگاہ رب کائنات ہے، ماں کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اور بے شک ماں کے ہی قدموں میں جنت ہے. جب تک بچے جوان ہوتے ہیں اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ والد اس کا کتنا بڑا سمجھیے چھت ہے وہ اس کے لیے. جب وہ اس لائق بنیں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے تب احساس ہوگا، ہے نا. آج میرے والد ماجد حضور نور الاولیاء علیہ رحمت و رضوان جنت میں بلند مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہو اور ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، تب مجھے ذرا اس طرح لگتا تھا، بہت چھوٹا تھا، کہ ثانیہ جب رات ہو تو محل کے دروازے خود چیک کیا کرو. آج اس بات کا مجھے خود احساس ہوتا ہے، آج جب میں خود باپ بنا. اس لیے اپنے یہ سب تجربے ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ سب نوجوان بچوں کے لیے، اور جن کے والدین حیات ہیں. اس لیے ان کی اطاعت کر لیں گے، دنیا میں بھی سمجھ لیے دنیا ہی میں آپ نے جنت کما لی. حضرت کا یہ موضوع اتنا زبردست تھا کہ مطلب مائی فیوریٹ موضوعات میں سے یہ ایک موضوع ہے. اور الحمدللہ میں اپنی والدہ کی ہی خدمت میں ہم وقت مسولی شریف رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے اور تا قیامت تک ان کا سایہ ہم سب بھائیوں کے اوپر قائم و دائم فرمائے، ہے نا.
اور وہ والدہ ہیں جو الحمدللہ 3000 مرتبہ درود شریف دن میں پڑھتی ہیں، تہجد گزار. پہلا پیغام یہ تھا. اور دوسرا پیغام ہے، ہم سب حسینی ہیں نا، ہے نا؟ تو اہل بیت کے پکے سچے پکے ماننے والے بن جائیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تبھی تو میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زٹن پھول بدن پھول. پھر یہی آواز بارہ بنکی شہر سے دیوا شریف سے آتی ہے کہ بیدم بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفی. اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، ارے حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا یا غوث. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ ان چکروں میں چکر میں نہ پڑیں ورنہ چکر بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ جو بتاتے ہیں نا یہ بھیا 5واں مسلک کہاں سے آیا، یہ بتا دیجئے گا ان کو، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ یہ 5واں مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم کا مسلک تھا. یہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو مسلک امام اعظم ہے. بس اتنا کہہ دیجئے کہ لیٹسٹ ورژن کا نام امام احمد رضا خان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی ذات اس طرح کی ہے، اور یہی سمجھ لیے گا یہی فرقہ یہی مسلک 73واں ہے جو جنت میں جائے گا. اہل سنت والجماعت کا صحیح ترجمان مسلک اعلیٰ. تو میرے سنیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں، اس بات کا خاص خیال رکھنا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بھائی بہن ناتے دار رشتے دار جو کوئی بھی چلا جائے، لیکن اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے سودا نہ کرنا. ہمیشہ مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنا، اور یہی وہ مسلک ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا. اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو یہی دعا کریں کہ اے رب مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی خاتمہ نصیب فرمائیں. تبھی اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے رہیں گے. لوگ دکھا رہے ہیں لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے چلانے کی بات کی ہے نا. اب دکھانے والا کوئی نہیں آئے گا. اب تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے رب مجھے چلتا رہے، بس چلتے رہیں اسی اہدنا الصراط المستقیم پر، سیدھے راستے پر بس چلتے رہیں. اگلوں نے تو بہت کہا ہے کہ دکھائے گا، تو دکھانے والے کہاں ہیں؟ وہ تو ہمارے استاد العلماء تشریف فرما ہے، بہت تفصیلی گفتگو اس پہ کر دیں گے، ہے نا. تو اس لیے آپ لوگ بہت مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے رہیں. یہی وہ دامن ہے، یہی وہ مسلک ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ بروز محشر، ہے نا. اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رکھے، اور جب دنیا سے رخصت ہو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی دنیا سے رخصت ہو. اور پہلی میری جو گزارش تھی اور ایک التجا تھی کہ والدین کی بہت خدمت کریں. سمجھ لیں، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ سوچیں آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پھر فرماتا ہے، قرآن کی آیتیں صرف سیدھی سیدھی نہ لیا کریں، اس کی گہرائی میں جائیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے نا. گہرائی میں جب جائیں گے تو اس کا مطلب وہ بھی دکھے گا، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے. تو آج آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ کو پال پوس کے بڑا کیا. اب آپ میں طاقت آ گئی، تب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری ضرورت نہیں. کسی فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں جب آپ کام کرتے ہیں، جبکہ آپ کو مہنواری ملتی ہے، سیلری منتھلی سیلری ملتی ہے، اور پھر 20 سال بعد نکال دیے جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کوستے ہیں. یہاں تو آپ نے والدین کو کچھ نہ دیا سوائے انہوں نے آپ کے اوپر خرچ کیا بس. آج جب ان کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ مانگو نہیں، خرچہ نہیں دیں گے. جب آپ 10 روپے مانگتے تھے کہ ٹافی کھانی ہے تو والدین دیتے تھے، وہ دن یاد کرو. تو اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے. اور عبادت اللہ رب العزت
کی عبادت کریں، 5 وقتہ نمازی رہیں، نماز پڑھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ بجماعت نماز ادا کریں، مسجدوں کو اپنی بھریں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیں، ہے نا. یہی میرا ایک پیغام ہے. اور اب کیسے صلاۃ و سلام پڑھنے جو ہم لوگ کے بابا و اجداد ہمیشہ کرتے چلے آئے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں.